from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, आप सबको रमज़ान मुबारक हो और मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। अच्छा, देखिए, अगर चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कोई सरप्राइज आया तो इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज बिग सरप्राइज होगा। वो आज जो लोग हंस रहे हैं, खुश हैं, वो रंजीदा होंगे और जो रंजीदा हैं वो मिठाई की दुकान पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ा फैसला होता है तो जो फैसला करने वाला होता है डिपेंड करता है कि वो उसके ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है, वो कितना प्रेशर सह सकता है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी बातें मैं कह रहा हूं, आप समझ जाइए। अच्छा, देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो एक आईनी और ये सियासी जंग है, इसमें कुछ लोग टीवी पे आके, वो लोग भी जिनको जरा सा भी इदराक फहम नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की और अदालत के काम प्रोसीजर की, वो भी राय दे रहे हैं और अजीब-ओ-गरीब राय दे रहे हैं। और बहुत से मासूम तो ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि अदालत जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, सबसे ऊपर अदालत है। तो इस बात को एक दफा समझ लें। मेरी कोशिश ये होती है कि हम अपने प्रोग्राम में बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक बहुत आसान तरीके से बयान करते हैं। इसकी कोशिश होती है कि वो आप पे प्रेशर डेवलप ना हो और आप वो बात भी हम आपको कन्वे कर पाएं। देखिए, आइन जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके अंडर में एग्जीक्यूटिव भी होता है, यानी आपकी हुकूमत, जुडिशरी यानी आपकी अदालतें, और लेजिस्लेटर्स जो होते हैं जो कानून बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप जुडिशरी को जो है कॉन्स्टिट्यूशन ओवरलैप नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन को जुडिशरी उसके ऊपर नहीं आ सकती, ऊपर उसको आइन को रखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को। बाज लोग ये हिमाकत कर रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि नहीं, अदालत ही सब कुछ है, वो उसको बरतरी हासिल है। ऐसा नहीं है। असल जो पावर होती है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन की होती है। इसको जहन में रखिए, तो फिर हम जो आगे बात करेंगे उसको कबूल करने में, समझने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, जो बात मैं अभी आपसे कह रहा था कि इट्स ऑल डिपेंड कि हमारे चीफ जस्टिस साहब पर कितना प्रेशर पड़ता है, कहाँ से पड़ता है, वो उसको कितना सह पाते हैं। देखिए, एक और बुनियादी बात, आप जुडिशरी के पास क्यों जाते हैं, अदालत के पास क्यों जाते हैं? जब आइन में कहीं इबहाम पैदा हो जाए, जब आइन में कहीं इबहाम पैदा हो जाए, एम्बिग्विटी आ जाए, तो उसको क्लियर करने के लिए आप चीफ जस्टिस के पास जाते हैं। वो जो होते हैं वो अपना बोर्ड बनाते हैं और उस पर देखते हैं कि ये जो बात है इसकी असल रूह क्या है, उसके हिसाब से फिर वो अपनी ओपिनियन देते हैं। अच्छा, मैंने फिर कहा कि इस डिपेंड कि वो कितना प्रेशर सह सकते हैं। एक अमेरिकन जोक था, अमेरिकन जोक को जब उर्दू में लाओ तो वो जरा कुछ जान नहीं रहती, लेकिन बात बड़ी पते की है। अच्छा, वो ये है कि 3 जज बैठे थे, मैंने उसको पाकिस्तानी उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश की है। एक जज जो थे वो शरिया के जज थे, वो कहने लगे कि मैंने आइन को ऐसे इंटरप्रेट किया है जैसे वो लिखा गया है। उनके साथ हाई कोर्ट के जज बैठे थे, वो कहने लगे मैं आइन को वैसे इंटरप्रेट करता हूं जैसे मैंने पढ़ा है। और उनके बराबर में चीफ जस्टिस बैठे थे, वो कहने लगे तुम्हारे पढ़ने समझने से क्या फर्क पड़ता है, जब तक मैं आइन को इंटरप्रेट ना करूं कोई मानी नहीं है तुम्हारे समझने समझाने की। ये बात सही है, असल पावर तो वहां पे है। अब देखना यह है कि वो कितना प्रेशर सह सकते हैं और वो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए फैसला करते हैं या चंद कुव्वतों को खुश करने के लिए फैसला करते हैं। ये बहुत अहम बात है। अच्छा, अब जरा गहराई में उतर के जायजा लीजिए और देखिए कि हकायक क्या कहते हैं, आइन क्या कहता है और यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और जुडिशरी की हुदूद क्या है, क्या होनी चाहिए। अब जरा तवज्जो दीजिएगा, देखिएगा अब जो बहस चल रही है वो ये है कि स्पीकर साहब ने जो रूलिंग दी, जो उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के वो पेपर डिस्कार्ड कर दिए,
وہ ایسا کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے آئین میں یہ حق حاصل ہے کہ میں آئین اپنی اسمبلی کا وقت ضائع نہ ہونے دوں اور میرے پاس یہ اختیار ہے, میں اس کو ڈسکارڈ کر سکتا ہوں. اچھا, تو جو لوگ اس کو یہ چیلنج کرتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں میں ایسا نہیں کر سکتا, وہ آئین کی آرٹیکل 69 پڑھیں. آرٹیکل 69 میں لکھا ہے کہ آپ عدالت کو لکھا ہے عدالت آئین میں دخل نہیں دے سکتی. آئین میں لکھا کیا ہے کہ یہ اسپیکر کے معاملے میں عدالت, آپ کا سپریم کورٹ اس معاملے میں وہاں اپنی وہ نہیں چلا سکتا. لیکن اس میں بھی ایک اور بات ہے, وہ یہ ہے, اس کی جو ڈیٹیل ہے, آپ ڈیٹیل پڑھیں تو وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کا وہ چل رہا ہے, بحث چل رہی ہے. اگر وہ سٹارٹ ہو چکی ہے تو اس دوران وزیر اعظم چاہے تو وہ اسمبلیوں کو ڈیزالو نہیں کر سکتا. لیکن اگر یہ بحث اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی, فورم پہ آئی, ٹھیک ہے نا, لیکن اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی, ختم ہو گئی, اس نے ختم کر دیا اسپیکر نے اسے, تو وہ اس صورت میں اسمبلیاں ڈیزالو کر سکتا ہے. تو جو لوگ یہ آبجیکشن اٹھا رہے ہیں کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کر سکتا, آئین توڑ دیا, آرٹیکل 6 لگاؤ اور تار پہ لمبا لٹکا دو عمران خان کو, ایسا نہیں ہے. یہ آئین اور یہ قانون کے جو کھیل ہیں نا, یہ تماشے مین میڈ لاس کے, وہ یہی ہیں کہ اگر وہ تحریک جو تھی وہ موشن میں نہیں تھی, اس وقت اس پہ بحث نہیں ہو رہی تھی, تو اس صورت میں تو وہ اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے. اگر فرض کیجئے اس وقت بحث ہو رہی ہوتی, اس پہ ووٹنگ ہو چکی ہوتی, ٹھیک ہے نا, تو پھر وہ اس دوران میں اس پروسیجر کے درمیان میں نہیں کر سکتے. انہوں نے جو کیا ہے وہ قانون اور آئین کو جائزہ لے کر اور بڑا پریسائز اس کو دیکھنے کے بعد جو ہے یہ اپنے اسٹیپ لیے ہیں. اب جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا کہ آئین تو یہ کہتا ہے, جو آئین سب سے اوپر ہے, اس کے نیچے جوڈیشری ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر چیف جسٹس جو ہیں ان پہ اگر زیادہ پریشر آئے تو پھر وہ اس کی نئی تعویلات, وہ جو میں نے آپ کو جوک میں بتائیں, کہ وہ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ نہیں, جب تک میں اس کو انٹرپریٹ نہیں کروں, میں اس کو ایسے انٹرپریٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ وہ ایک شک اٹھا دیں کہ چونکہ وہ تحریک جو تھی اس پہ ابھی تک ووٹنگ نہیں ہوئی تھی, لیکن وہ جو ٹیبل تو ہو چکی تھی اور یہ تھا اور وہ تھا, وہ کر کے وہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیف جسٹس کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس موقع پہ جب اتنے نازک حالات ہیں, ان کا فیصلہ جو ہے اس وقت پاکستان کو الیکشن کی طرف لے جانے کے لیے زیادہ بہتر ہوگا, یا اس آئینی اور سیاسی بحث میں مڈسلنگنگ جو ہے یہ اس میں آپ کا پاکستان کا فائدہ. یہ ان کا ضمیر اور ان کا شعور جو ہے اس کو ضرور چیک کیا جائے گا, اور تاریخ چیک کرے گی کہ انہوں نے اس وقت کیا فیصلہ دیا تھا اور کتنا پریشر جو ہے وہ بیئر کیا تھا. اچھا, کیا چیف جسٹس صاحب نے یہ جو بازار لگے ہوئے تھے مصر کے, جہاں ہر چیز بک رہی تھی ارکان اسمبلی, وہ نہیں دیکھے کہ کیسے کیسے سودے ہوئے خرید و فروخت کے؟ کیا نہیں دیکھے؟ سب دیکھے ہیں. سب کچھ پتا ہوتا ہے. جب مجھے پتا ہے تو آپ سب کو, ہم سب کو پتا ہوتا ہے. اچھا, اب دیکھیے, آئیے کہ یہ یہاں تک بات کیسے پہنچی. اب ذرا یہاں پہ توجہ دیجیے گا. جو اپنے آپ کو بڑا جینیس کہتے تھے, کون؟ ان کو کہا جاتا ہے وہ بہت جینیس ہیں پولیٹکس میں, زرداری. اور ملا کو کہا جاتا ہے ان کا بڑا تجربہ ہے. اب آئیے ذرا ان کے بھید جانیے, حقیقت کیا ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ عمران خان نے بہت ہی چالاکی سے ساری چیزوں کو ذہانت سے ڈیزائن کیا. اچھا دیکھیے, اگر ان کو کامیابی حاصل کرنی تھی اس جنگ میں اپوزیشن کو, تو ان سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ ان کو کیا اس بات کا علم نہیں تھا کہ اسمبلی چلانے میں اسپیکر کے بہت زبردست اختیارات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اسپیکر کس کا ہے اس وقت؟ پی ٹی آئی کا ہے, ان کی حمایت سے آئے ہیں. اچھا, اب ان کو چاہیے تھا کہ پہلے یہ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاتے, اس کو اڑا دیتے. اس سے ان کو کیا ہوتا کہ بہت ڈھول بجتے, بہت وہ ہوتی کہ بڑی سکسیس حاصل ہو گئی ہے. اور جب وہاں پہ ان کی پسند کا کوئی دوسرا آدمی ہوتا یا نہیں ہوتا, مطلب کم از کم یہ نہیں ہوتا, تو پھر اس کے بعد یہ وزیر اعظم کے خلاف لاتے.
انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ڈائریکٹ ہٹ کرنا چاہا, اس کو چھوڑ دیا پہلے والے گیٹ کو جس کو کھولنا تھا, ڈائریکٹ سیکنڈ گیٹ پہ فوراً پہنچ گئے, ڈائریکٹ ان کو ہٹ کر دیا, کس کو, وزیر اعظم کو. تو پہلی جو وال تھی, پہلا جو اس کا ریزسٹنس تھا اسپیکر, اس نے اپنا کردار آئینی طور پہ ادا کر دیا. ٹھیک ہے, اب آپ نے جب ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کی تو اس نے انتہائی تیزی کے ساتھ جو ہے اسمبلی ڈیزالو کرا لی. صدر کو لکھا, صدر نے کہا ٹھیک ہے ڈیزالو کر دیں. اچھا, یہ ان کی ایسی کوشش تھی, یہ ان کی سیاسی بصیرت ہے. ان کو کہا جاتا ہے بڑے بصیرت والے لوگ ہیں. یار اگر آپ نے پہلی منزلہ تعمیر نہیں کی, پہلی منزل کی چھت نہیں ڈالی, تو دوسری کی منزل کی چھت ڈالنے چلے گئے, تو پھر کیا ہونا ہے؟ قدرت ایسی چیزوں کا نصیب یہی پیدا کرتی ہے, وہ سب کچھ گر جائے گا. یہ سب کچھ گر گیا ہے. اب یہ اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے مختلف قوتوں کی سفارش کے ذریعے, ٹھیک ہے نا, کسی طرح سے ایسا فیصلہ آ جائے اور یہ دوبارہ جو ہے آن ٹریک آ جائے. اس نے ان کا ٹریک تک برباد کر دیا ہے اٹھا کر عمران خان نے. اور اس وقت پوری عوام جو ہے, دیکھیے اصل فیصلہ عوام کا چلنا چاہیے نا. جمہوریت میں تو نمبر کا گیم ہے نا. ساری عوام 80% لوگ اس کی فیور میں ہیں. اس نے جو گراف نیچے جا رہا تھا اس کو اوپر کر لیا, ٹیکنیکلی ان کو ناک آؤٹ کر دیا. ان کے چہرے کھل کے سامنے آ گئے, کون کتنے میں بکا. سب بدنام الگ ہوئے, ٹھیک ہے نا, مایوس الگ ہوئے ہیں. اور وہ جو ارکان اسمبلی چھوڑ کے گئے تھے وہ سوچ رہے ہیں اب ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کس موڑ پہ آ گئے. یہ تو یہ سارے فائدے اس کو ہوئے ہیں, لیکن یہ سارے فائدے اس وقت ختم ہو سکتے ہیں, نقصان میں بدل سکتے ہیں کہ اگر چیف جسٹس نے پریشر میں آ کے غلط فیصلہ کیا تو کیا وہ دوبارہ یہ بلوہ مچوائیں گے ملک میں کہ دوبارہ اسمبلی بحال کرو, دوبارہ تحریک لاؤ, دوبارہ یہ کرو. میری دعا ہے کہ وہ ایسی غلط فیصلہ نہ کریں, پریشر لیں, الیکشن کی طرف جانے دیں, پھر جو عوام فیصلہ کرے اس کے حساب سے چلنا چاہیے. سادہ طریقہ. اچھا, اللہ تعالیٰ کا جب بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے نا, ڈیوائن گائیڈنس جس کو کہتے ہیں, وہ سادہ بہت ہوتی ہے. رب العالمین کی طرف سے جب بھی کوئی چیز اترتی ہے نا, وہ بہت سادہ ہوتی ہے, کمپریہنسو ہوتی ہے لیکن سادہ بہت ہوتی ہے. تو سادہ طریقہ اس مسئلے کا کیا ہے؟ سادہ ڈیوائن اس میں پرسپیکٹو میں سادہ مسئلہ حل یہ ہے, الیکشن کی طرف جائیے, نئے الیکشن ہوں, تازہ ہوا آئے اور آگے بڑھیں. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو اپنی حد تک محدود نہیں رکھیے, اس کو شیئر کیجئے تاکہ ہم اپنے ہم خیال لوگ پیدا کر سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.